ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب تو یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف یہ انتہا کا اب خطرہ آپ کے سامنے ہے، GHQ ہوا، پشاور ہوا، ورلڈ فوڈ پروگرام ہوا، مناوا ہوا، اور دوسری طرف ابھی بھی وہ ڈیبیٹ ہے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہے، ذرا خیال کریں، جی ہمارے اپنے لوگ ہیں خیال کریں. تو کوئی اپنے دیکھیں انہوں نے دیکھیں دو باتیں. ایک تو پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہماری اہمیت کوئی اکانومی یا ہمارے کوئی فکر نہیں کہ ہیپیٹائٹس ہے، بی ہے، سی ہے. ان کی دو چیزیں ہیں جو ہماری کشش ہیں دنیا کے لیے. ایک ہے وار اگینسٹ ٹیرر اور دوسرا نیوکلیر. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی دلچسپی نہیں. انٹرنل بات میں دیکھیں کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی. حمزہ کیمپ میں انہوں نے اٹیک کیا، جو میڈیکل ٹیم تھی وہاں انہوں نے اٹیک کیا. جنرل طارق مجید کے گھر انہوں نے اٹیک کیا. جنرل زرار کمپنی جو ہماری سب سے جس نے یہ آپریٹ کرتی ہے وہاں انہوں نے کیا. سو یہ کہنا کہ یہ کوئی ان کے تسلسل کا یہ وار، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وار نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی کرتے ہیں. اب یہ جو انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری، میرا خیال ہے کہ یہ اب ہماری جنگ ہے، ہمارے گلے پڑ گئی ہے، ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے اسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں قوم کو تیار کرنا ہوگا اور ہمیں قوم کو ذہنی طور پر بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی قوم میں دو رائے پائی جاتی ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ اس میں قوم کی ایک رائے نہیں. آپ بڑے عوامی ہیں، آپ کا کہا جاتا ہے بڑا لنک ہے اور آپ عوام کی بات سمجھتے ہیں، زبان بولتے ہیں. کس طریقے سے تیار کریں؟ یہ ہم سالہ سال سے یہی کہہ رہے ہیں عوام کو تیار کریں، کس طریقے سے تیار کریں؟ دیکھیں ایک تو ہمارے ذہن میں جو ایک بات بٹھا دی گئی ہے لوگوں کے کہ شاید ہم نے کوئی امریکہ نے ہمیں اپنی جیب میں ڈال لیا ہوا ہے، شاید امریکہ کی ہم کوئی جیب کی گھڑی ہے یا ہاتھ کی چھڑی ہے. نو، قدرت کی طرف سے ایسے حالات ہوئے کہ ہمارا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ ایک جگہ پہ آ کے مل گیا اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور نہ تھی نہ ہے. لیکن جو حماقتیں اور چول ہم مار رہے ہیں، جو بے وقوفیاں ہم کر رہے ہیں، لائک کیری لوگل بل، آپ SMS دیکھیں کیا آ رہے ہیں لوگوں کے. دیکھیں لوگوں کے پاس اس وقت سوائے میڈیا کو دیکھنے کے، چینلز کو دیکھنے کے، سیاسی معاملات میں آنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. شیخ صاحب کس طریقے سے جو جنگ ہے، اس جنگ کا جو خطرہ ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں قوم کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنا ہے، پوری قوم کو متحد کرنا ہے، اور یہ جو باتیں ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ نہ کریں، ان کے ساتھ گفت و شنید کریں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، وہ کس طریقے سے گفت و شنید کرنا؟ دیکھیں گفت و شنید کافی کی، دیکھیں نا گفت و شنید میں بھی انہوں نے ٹائم لے لیا اور پھر دوبارہ دیکھیں نیک محمد سے لے کے حشتم حشمت سے لے کے بیت اللہ مسعود تک. لیکن الٹیمیٹلی یہ جنگ، یہ جو چینلز بتا رہے ہیں 10 دن 15 دن نو 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 انٹیریئر منسٹر صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ، یہ اتنی جلدی بات ختم ہونے والی نہیں ہے. ان کی سپلائی لائن ہے، ان کی نرسری ہیں، اور ان سے بات کرنا بھی کوئی اپنے اصولوں پہ اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے کوئی گناہ نہیں ہے. ان سے بات کرنا بھی، یہ کہا جائے کہ بھی ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں دنیا میں اس جنگ کو، جو جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور ہمیں لوگ نئے نئے راستے دکھانے جا رہے ہیں، سو ہم نے اس کو کسی جگہ پہ ختم کرنا ہے. اکانومی ہماری کولیپس کر رہی ہے، انڈسٹری ہماری کولیپس کر رہی ہے، کامن آدمی جو ہے وہ بڑا مضطرب ہے، سیاسی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی ایک امتحان میں مبتلا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور جب ایسا انرسٹ پیدا ہوگا تو اس میں نہ انویسٹمنٹ آئے گی، پھر ہم محتاج ہوں گے. محتاج کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ملک بھی ہمارے فرینڈز آف پاکستان کی کانفرنس میں نہیں آئے. بہت امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، نیگیٹو ہوتا چلا جاتا ہے. طارق فاطمی صاحب، تو یہ جنگ میں اس قوم کو کس طریقے سے متحد کیا جائے اور کس طرح، پھر سے وہی سوال میں اٹھاؤں گی کہ کس طرح زیادہ مؤثر طریقے سے لڑی جائے؟ جنگ ہماری ہے. میں نے پہلے بھی اس کے طرف اشارہ کیا تھا کہ بڑی کمپریہنسو ملٹی فیسٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے. اس میں آپ کی شیخ صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ اسٹرینتھن کریں، کیونکہ یہ بیٹل جو ہے یہ مائنڈز کا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا، یو ہیو ٹو کنونس دا یوتھ کہ یہ جنگ ہماری ہے اور امریکہ کی نہیں ہے. ہم نے پیسے کے خاطر نہیں کر رہے ہیں، ہم پریشر کے خاطر نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جہاں آپ کو ضرورت ہو وہاں آپ کو اسٹرانگ ایکشن لینا ہوگا. آپ کو سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لانا ہوگا، آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو یونائٹڈ کرنا ہوگا. اور اب کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں پولیٹیکل حکومت. آپ نے سوات میں دیکھا
پری سوات اور پوسٹ سوات. پری سوات میں بڑی ڈویژنز تھی. صرف ایک آپ نے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لایا تو نیشنل ایٹیچیوڈ بدل گیا. یہ چینلز کو اب کام دینا پڑے گا کہ آپ نیشن کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے جائیے, اور حکومت کو لیڈ لینا ہوگا لوگوں کو کھل کے بتانے کے لیے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی کی ضرورت نہیں ہے. فاطمی صاحب, یہاں میں آپ دیکھیں, ہم پھر امریکہ سے کیا لینے جا رہے ہیں؟ ہم وہ پیسے لینا چاہتے ہیں جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, جو ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے. جو دیکھیں آپ جب یہ بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ مالاکنڈ اور اس جگہ پہ پوری قوم کی ایک سوچ اور ایک رائے ساتھ تھی, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس بات کو کتنا آگے لے کر جانا ہے, وہ ایک ٹائم پیریڈ میں طے ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم میں انہوں نے اس آپریشن کو کمپلیٹ کیا. لیکن یہ صورتحال وزیرستان کی نہیں ہے. قوم کو آپ بتائیں. وزیرستان, اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف وزیرستان میں جب آپ نے اناؤنس کیا آپریشن کا, اس کے بعد لوگ وہاں سے نکل کے کوئی ساؤتھ پنجاب چلا گیا, کوئی کراچی چلا گیا. اب تو یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیوں نہیں آپ شروع کر رہے اور کب شروع کریں. دیکھیں, لوگ وہ تبصرہ کر رہے ہیں جنہوں نے وزیرستان دیکھا نہیں ہوا, جنہوں نے لدا نہیں دیکھا, جنہیں شمالی اور جنوبی وزیرستان سامنے نقشہ رکھ دیں تو نہیں پتا کہ یہ وزیرستان کہاں پہ ہے. دیکھیں, یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا. اگر 10,000 آدمی یا 500 آدمی آپریشن کرنے جا رہے ہیں وزیرستان میں, تو ان کی سپلائی لائن کے لیے 500 کے لیے 5,000 آدمی چاہیے. اور ہمیں یہ پریشر کیا جا رہا ہے کہ ہم انڈیا کی طرف سے اپنی فوج اٹھائیں. اچھا, اس کو چھوڑیں. یہ ہم کیوں چھوڑ دیں؟ یہ بڑا سینسٹیو بات ہے. نہیں, میں کچھ اور میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اس وقت خود آپ لوگوں نے نشاندہی کی کہ خطرہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور خطرے کا ہب, ایک جو میجر ہب ہے وہ تو وزیرستان ہے, تو پھر آپ نے اس میں لاہ عمل کیا اختیار کرنا ہے اور کب کرنا ہے, یہ بات ہے. یہ بتائیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وزیرستان کو چیلنج جو ہے, جو مین ہب ہے وہ وزیرستان ہی ہے. اس کو ہینڈل کیے بغیر سارے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے لیے یہ کہنا, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, جو وزیر اٹھ رہا ہے بیان دے رہا ہے, پتا ہے کچھ نہیں. ان کو اپنے حلقے کا راستہ نہیں پتا ممبر بننے کے بعد. وہ وزیرستان کا راستہ لوگوں کو, قوموں کو بتا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلز پہ. دیکھیں, اس کو پراپر پلاننگ کے ساتھ, پراپر ٹائمنگ کے ساتھ, اور یہ عسکریت کے جو لوگ ہیں, جن کی ٹریننگ ہے, جنہوں نے اس سلسلے میں ساری, جن کے پاس انفارمیشن ہے, جن کے پاس ڈیٹا ہے, جن کے پاس آج کا نیٹ ورک ہے, وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کب وزیرستان میں جانا ہے. روز یہ کہنا جی کل جا رہے ہیں, پرسوں جا رہے ہیں, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہر دن پبلکلی آپ کیوں اناؤنس کر رہے ہیں؟ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری حکومت کہتی کہ جی 5 بندے داخل ہو گئے اسلام آباد میں. یہ میں نے تو کبھی نہیں سنا ہے کہ اناؤنس کیا جاتا. اس سے شہر میں پینک پھیل. اگر آپ کو علم ہے کہ 5 بندے داخل ہو گئے تو آپ ان کو پکڑیں, ان کے خلاف ایکشن لیں, بجائے یہ کہہ کر کے ایک نیشنل پینک پھیلایا جا رہا ہے. اور اب جو ہے حکومت, شیخ صاحب نے شروع میں کہا, حکومت کو اور فوج کو آن ون سنگل ایشو, ون سنگل ایجنڈا پر بیٹھ کے اکٹھا جو ہے کہ آپریشنز ہوگا, اور جہاں پر ضرورت ہوگا اور جس اسکیل پر ضرورت ہوگا وہ کرنا پڑے گا آپ کو. سمپل بات ہے. اس میں کسی قسم کی ریلیکسیشن کی ضرورت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ٹیررزم اور ٹیررسٹ سیلز, مدرسہ ہو, مسجد ہو, اس کے خلاف اب ایکشن. اچھا, آپ لوگوں نے بات کی انٹیلیجنس کی بات کی, ملٹری آپریشن کی بات کی, لوگوں کو ایک جگہ متحد کرنے کی بات کی. قانون کی طرف ذرا آئیے. قانون میں ہم نے یہ دیکھا کہ قاری سیف اللہ, جو یہ ان کے ڈاکٹر عثمان عقیل جو ہیں عرف ڈاکٹر عثمان, ان کے استاد ہیں, حرکت الانصار سے ان کا تعلق ہے. 2004 میں ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑا, اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو 3 سال اپنا رکھا حراست میں, ان کی انٹروگیشن وغیرہ کی. 2007 میں سپریم کورٹ نے ان کو انسفیشینٹ ایویڈنس کی بیسس پر چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو صاحب کا جو 18 اکتوبر میں اٹیک تھا, اس کے بعد بھی ان کو پکڑا, پھر چھوڑ دیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیرستان میں ہے, اور ان کی انڈر ٹریننگ یہ ڈاکٹر عثمان ہیں جو تھے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاری سیف اللہ وہ ہیں جنہوں نے, آپ کو یاد ہوگا میجر جنرل ظہیر الدین کا جو کیس تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں, کہ یہ اس پارٹی کا بھی حصہ تھے, اور اس وقت انہوں نے جی ایچ کیو کو ٹیک اوور کرنے کا جب بھی پلان بنایا تھا. تو یہ بتائیے کہ پھر اگر سپریم کورٹ نے انہیں چھوڑ دیا انسفیشینٹ ایویڈنس پہ, اور آج یہ صورتحال ہے, تو قانون کی طرف بھی ہمیں کچھ پھر سے ایک نظر دوڑانی پڑے گی. دیکھیں جی, قانون تو عدالتیں سزا دیتی ہیں یہاں کمزور لوگوں کو, لاوارث لوگوں کو, بے زبان لوگوں کو, بے بس لوگوں کو. آج تک اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں مل سکی. اور یہ جو آپ دیکھیں پچھلے دنوں کی آپ 3 ماہ کا ریکارڈ نکال لیں, سیریس کیسز میں تمام لوگ بری ہو گئے.
6 माह का आप रिकॉर्ड लगा लें, क्योंकि अदालत में जज को कहते हैं सुबह 8:15 पे तेरा बेटा जाता है इस गाड़ी पे और फैसला है परसों। शायद इटली की तरह आप नकाब पहनकर यहां जजेस आए और बाकी जो अदालतें हैं वो जो फैसले दे रही हैं वो भी आपके सामने है। मैं बदमज़गी नहीं करना चाहता इतनी शेख सीरियस। साहब, लेकिन एक तरफ वो बात है, दूसरी तरफ नाज़रीन ब्रेक अभी लेते हैं, लेकिन इसके बाद बात यही उठाएंगे कि ये बात बार बार उठ के आती है कि इनसफिशिएंट एविडेंस है। क्या कानून में कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी? क्या कौन देगा? टेररिज्म मुझे के बताएं शेख ना। साहब, एक ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इस पर नाज़रीन बात करते हैं कि टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से कोई कानून में कोई एक तब्दीली लानी पड़ेगी, कोई खास कानून बनाना पड़ेगा? एक ब्रेक के बाद बात करें।